وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں تاکہ مجلس بابرکت ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ کئی جمعوں سے رحمان کے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ شان صدیق اکبر کے بیان کی وجہ سے اس سلسلے کو موقوف کیا تھا. آپ حضرات کے سامنے رحمان کے خاص بندوں کی 6 صفات بیان کر چکا ہوں. وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کی بات ہوتی ہے تو ان سے سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں، یعنی رب کا ذکر کرتے ہیں، سجدوں میں اور قیام میں، یعنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اللہ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ ساتویں صفت ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ شریعت میں دو گناہ سب سے بڑے ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ سب سے پہلا گناہ جس کی معافی نہیں ہے وہ ہے شرک۔ یہ بیان ہو چکی ہے صفت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ چھٹی صفت تھی رحمان کے خاص بندوں کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی اگلی صفت یہ بیان فرمائی ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ تو پہلا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ ناحق قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے، اسی طرح ناحق قتل کی بھی معافی نہیں ہے۔ اور یہ جو آدمی جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرے اور پھر اس پہ خوش بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ اس کے فرائض قبول ہوتے ہیں، نہ اس کا ذکر و اذکار قبول ہوتا ہے، نہ اس کے نوافل قبول ہوتے ہیں، یعنی اس کی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کا ٹھکانہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ ناحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ قصور اس کو کہتے ہیں کہ جس پر شرعی طور پر جس کو قتل کرنا واجب ہو چکا ہو، یہ قصوروار ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کو بطور قصاص قتل کیا جائے، یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو بطور قصاص قتل کرے، یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مرتد ہو گیا، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ 3 دن میں ایمان نہیں لاتا تو اس کو حکومت قتل کرے گی، یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکو ہے، وہ زمین میں فساد مچاتا پھرتا ہے،
تو اس کے شر سے حفاظت کے لیے بھی حکومت اس کو قتل کرنے کی مجاز ہے، یہ ناحق قتل نہیں۔ ناحق قتل یہ ہے کہ نہ وہ قصاص میں قتل ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ وہ مرتد ہوا ہے، نہ وہ ڈاکو ہے، خواہ مخواہ اس کو قتل کر دیا، یہ ہے ناحق قتل کرنا۔ تو ایسا ناحق قتل کرنا ایسے ہے جیسے کہ کسی پوری انسانیت کو کسی نے قتل کر دیا ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، کہ تمام گناہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دیں گے، الا من مات مشرکا، سوائے اس کے کہ جو حالت شرک میں مر گیا، یعنی اس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ مشرک تھا، او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، یا ایسا مسلمان کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ناحق، تو ایسے آدمی کی اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو قتل کرنا گویا ایسے ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، او فساد فی الارض، یا ناحق قتل نہ کیا ہو یا فساد کرنے کی وجہ سے قتل نہ کیا ہو، یعنی ناحق قتل کر دیا ہو کسی کو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ انسانی جان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو آدمی قتل کرنے کے بعد خوش ہوا اور وہ سمجھے کہ میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، نہ اس کے فرائض قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کے ذکر و اذکار قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے نوافل قبول ہوتے ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن جب حقوق العباد کے سوالات کی باری آئے گی، حقوق العباد کے بارے میں جب سوالات کی باری آئے گی تو سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد کے متعلق محشر میں سب سے پہلا سوال قتل کے متعلق ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا۔ اول ما یقضی بین الناس بالدماء، کہ سب سے پہلے سوال قتل کے متعلق ہوگا، خون کے متعلق ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں تو ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ جو قتل ہو رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، جو قتل کر رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور بے دردی سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ صرف پاکستان میں کیا، پوری دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا خون بالکل ارزاں ہے، بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو قتل ہو رہے ہیں وہ تو چلو ہو رہے ہیں، اور جو امن میں ہیں وہ اس خوشی میں ہے کہ چلو قتل و قتال تو وہاں ہو رہا ہے نا، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، ہم تو یہاں امن سے بیٹھے۔ تو جو آج امن سے بیٹھے ہیں کل کو ان کی باری آنے والی ہے۔
تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا تیاری کر چکے ہیں. کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے ان حالات کے لیے؟ یا ہم بس ساری زندگی صرف زندہ باد اور مردہ باد میں ہی لگے رہیں گے؟ کبھی فلاں زندہ باد، کبھی فلاں مردہ باد، کبھی فلاں زندہ باد، کبھی وہ مردہ باد، کبھی وہ زندہ باد اور وہ والا مردہ باد. بس اسی میں ہم کو گھمایا ہوا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اس کائنات میں، اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم زندہ باد اور مردہ باد کرنے کے لیے آئے یہاں، اور کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا. تو جو امن سے بیٹھے ہیں وہ خوش فہمی میں نہ رہیں، ان کی بھی باری آنے والی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنے طور پر تیار رہنا چاہیے کہ کل کو اگر ایسے حالات ہمارے اوپر آئیں تو کم از کم اگر ہم قتل ہو بھی جائیں تو 4-5 کو کر کے قتل ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. 8ویں صفت یہ بیان فرمائی وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے. زنا کہتے ہیں کہ جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا، یہ زنا ہے. ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے جنسی خواہش رکھی ہے، لیکن اس کے پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا. نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کیا جائے. اور اگر کوئی ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس کو زنا کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے سختی سے منع فرما دی ہے، کیونکہ زنا کرنے والا اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے آدمی پر اللہ کی نظر رحمت نہیں پڑتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا آدمی شیخ زان، بوڑھا زنا کار. جو آدمی بڑھاپے میں زنا کر رہا ہو، اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے اور اس کی طرف نظر رحمت یعنی اس کو پاک بھی نہیں کریں گے. اور دوسرا وہ ملک کذاب، جھوٹا حکمران. وہ آدمی جو بادشاہ ہو اور جھوٹ بولتا ہو. آپ دیکھ لیں اپنے کتنے سچے ہیں. اور تیسرا وعائل مستکبر، فقیر ہو کر تکبر کرتا ہو، متکبر فقیر. تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے. ان میں ایک بوڑھا زانی. جس آدمی کو بڑھاپے میں زنا کی لت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جوانی بھی زنا میں گزاری. جب جوانی زنا میں گزری، جوانی جس کام میں گزرتی ہے بڑھاپے میں وہ کام چھوٹتا نہیں ہے. جوانی میں چھوڑ دے تو چھوڑ دے، بڑھاپے میں نہیں چھوٹتا، الا یہ کہ اللہ پاک توفیق دے دے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی جس میں زنا کے حوالے سے بھی بتایا. وہ طویل حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب. فرمایا کہ جس قوم میں خیانت عام ہو جائے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی غیروں کا رعب مسلط کر دیتے ہیں. ہر وقت ڈرے سے میں رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو یہ جو رعب مسلط ہوتا ہے یہ خیانت کی وجہ سے ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہر آدمی خائن ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خائن نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا داؤ نہیں لگ رہا. جیسے ہی داؤ لگتا ہے خیانت کر دیتے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ خوف مسلط ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی دوسروں کا رعب مسلط کر دیتے ہیں. دوسری بات اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا فَشَ الزِّنَاءَ قَطُّ إِلَّا أَكْثَرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ. فرمایا کہ جن لوگوں میں زنا عام ہو جائے ان میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ مرنے لگ جاتے ہیں. یہ زنا کی نحوست ہوتی ہے. یعنی زنا یہ اموات کی کثرت کا سبب ہے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمَكِيلَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے اللہ ان کا رزق روک دیتے ہیں. ہر آدمی کا یہ رونا ہے نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. خصوصاً تاجر حضرات زیادہ تر یہی ان کا ہوتا ہے کہ جی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کام نہیں چل رہا. تو ذرا وہ اپنے ترازو کے اندر غور کرے کہ کہیں وہاں ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا کہ اللہ پاک نے رزق کو روک دیا ہے. تو جہاں ناپ تول میں کمی، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے گی اللہ اس پوری قوم کا رزق روک دیتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں. چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ. جس قوم میں فیصلے نا انصافی سے ہوں گے اس قوم کے اندر خون ریزی عام ہو جائے گی. جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں خون ریزی عام ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کتنا انصاف ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، مر گئے، بعد میں ان کے کیس کا فیصلہ آیا. مرنے کے بعد زندگی میں ساری زندگیاں ان کی کورٹ کے دھکے کھاتے گزر گئی، کورٹ کچہری کے چکر لگاتے گزر گئی، لیکن فیصلہ نہیں ہوا، انصاف نہیں ملا. مرنے کے بعد اب انصاف کو کیا کرنا ہے؟ ایسے انصاف کو تو جس قوم میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں، نا انصافی ہونے لگے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ خون ریزی عام ہو جاتی ہے. لوگ جذبات میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پوری حدیث میں جو اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ کثرت زنا سے اموات عام ہو جاتی ہیں، اموات زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی زنا یہ زمین میں فساد کی وجہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، رشتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے. اتنی گندی چیز ہے. اور ویسے بھی کثرت زنا تو قیامت کی نشانیوں میں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. دوسرا فرمایا وَيُثْبَتُ الْجَهْلِ. جہالت عام ہو جائے گی.
وَيُشْرِبَ الْخَمْرَ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا بھی عام ہو جائے گا۔ قیامت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمومی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک زنا کا عام ہو جانا ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ شرابیں پی جا رہی ہیں، علم اٹھ گیا ہے، جہالت عام ہو گئی ہے اور زنا عام ہو گیا ہے، تو سمجھ لیں قیامت قریب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے اعمال نہ کرو جو تمہیں زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ زنا تک پہنچانے والے اسباب سے بھی دور بھاگو۔ زنا تک پہنچانے والے اسباب کیا ہیں؟ زنا تک پہنچانے والے اسباب میں سے پہلا سبب ہے غیر محرم سے خلوت۔ ہمارے ہاں کزنز میں یہ خلوتیں عام ہیں، حالانکہ کزنز کا ایک دوسرے سے پردہ واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں خلوت عام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 غیر محرم کسی جگہ پہ خلوت میں ہوتے ہیں، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ان کو برائی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب کسی غیر محرم سے خلوت اختیار نہ کرو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ میری بیوی حج پہ گئی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں گیا ہوں کیونکہ میں نے فلاں جگہ جہاد میں جانا ہے، اس میں میرا نام آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد میں نہیں جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ، اس کو اکیلا مت بھیجو۔ تو پہلی چیز جو زنا تک پہنچانے والے اسباب میں سے پہلا سبب ہے وہ ہے غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار کرنا۔ تو غیر محرم کے ساتھ خلوت سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے بے پردگی۔ بے پردگی تو آج پوری دنیا میں عام ہے، جہاں پہلے پردہ ہوتا تھا اب وہاں بھی بے پردگی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پردے کو مسلمان عورت پر فرض کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو یہ کہہ دو کہ کپڑا جو ہے وہ اپنے چہروں پر لٹکا کر آیا کریں، یعنی چہرہ چھپایا کریں، پردہ کیا کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلا کریں جیسے جاہلیت میں نکلا کرتی تھی۔ گویا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ تو یہ بے پردگی جو ہے یہ زنا تک لے جانے والا دوسرا سبب ہے، اس کے ذریعے سے زنا تک پہنچتا ہے۔ تیسرا سبب ہے عورتوں کا اپنی زینت کا اظہار کرنا، یعنی میک اپ کر کے باہر نکلنا، چست کپڑے پہن کر باہر نکلنا، کھلے بال کر کے باہر نکلنا۔ قرآن نے عورتوں کو سختی کے ساتھ زینت کے اظہار سے منع کیا ہے، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، اپنی زینت کو چھپاؤ۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، الا یہ کہ خود اگر کچھ ظاہر ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینے پر کپڑا ڈال کر آیا کریں۔ کیوں؟ کہ یہ بھی زنا تک لے جانے والا ایک سبب ہے۔
چوتھی چیز ہے بد نگاہی، بد نظری۔ بد نظری اللہ تبارک و تعالی نے بد نظری کو بھی حرام قرار دے دیا، کیونکہ یہ بھی زنا تک پہنچانے والا سبب ہے۔ نظر سے نظر ملتی ہے تو ہی کام آگے بڑھتا ہے، اللہ نے نظر پر ہی پابندی لگا دی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ مردوں کو بھی کہا گیا اپنی نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی کہا گیا اپنی نظریں نیچی رکھیں، تاکہ زنا تک پہنچنے کا دروازہ ہی بند ہو جائے، سرے سے اس کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ اور اگر اچانک نظر پڑ جائے، بلا ارادہ اچانک نظر پڑ جائے، تو پہلی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف ہے، دوسری نظر پہ پکڑے، کیونکہ ظاہر ہے دوسری نظر تو جان بوجھ کے ڈالیں گے، تو اچانک پڑ جانے والی نظر اللہ نے معاف کر دی ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی غیر محرم پر میری اچانک نظر پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے اپنا چہرہ پھیر لو، اپنی نظر نیچے کر لو یا اپنا چہرہ پھیر لو، کیونکہ یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ 3 گناہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر آخر میں ان کی سزا بیان فرمائی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کرے یعنی شرک کر لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے یا اس سے زنا ہو جائے، زنا کر لے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کوئی یہ آدمی ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ دگنا عذاب کافر کو ہوگا، مسلمان کو نہیں، مسلمان کو تو سنگل عذاب دیا جائے گا، کافر کو دگنا عذاب اس لیے دیا جائے گا، ایک تو اس کے کفر کا اور دوسرا اس گناہ میں مبتلا ہونے کا۔ اگر کوئی کافر ہے وہ ان 3 گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے، یعنی اس نے زنا، وہ زانی نہیں ہے، وہ اس نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، تو اس کو دگنا عذاب نہیں ہوگا، اس کو اس کے کفر کا عذاب ہوگا۔ لیکن جو مومن ہوگا وہ یہ گناہ کرے گا، اس کو بھی کافر کی طرح عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ وہاں ذلیل ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو شرک سے، ناحق قتل سے اور زنا سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔